لیکن ان سے کسی کو فتنہ نہیں ہوتا کہ جی بالی ووڈ کی فلاں ایکٹر پہ پاکستان کی ایک لڑکی عاشق ہو گئی. اس لیے عاشق نہیں ہوتی کہ آپس میں لنک نہیں ہوتا. فلمیں دیکھنے سے عشق پیدا نہیں ہوتا, اس سے لنک نہیں ہوتا. جہاں سلمان خان سے فون پہ اگر بات ہو گئی کسی خاتون کی, ابھی وہاں سعودی حکومت نے بلایا نا اعزاز دینے کے لیے, مجھے خیال ہوا میں ایک سلمان خان کو ایک پیشکش کروں کہ دیکھو آپ فلمیں بناتے ہو, ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں, چلو آپ جو کر رہے ہو, لیکن آپ کو اگر حکومت سعودیہ بلا رہی ہے نا تو آپ ایکسکیوز کر لیتے. آپ کہتے یہ جیسے دیگر مسلمانوں کا قبلہ ہے میرا بھی قبلہ ہے, تو اس کے لیے انڈیا ٹھیک ہے, میں عرب کنٹریز میں یہ کم از کم سعودیہ جیسے مقدس ملک میں یہ کام نہیں کر سکتا میں, تو اس سے آپ کی عزت بہت بڑھ جاتی. شاید اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دیتا اس چیز کو, اسی چیز کو بخشش کا ذریعہ بنا دیتا. آپ کہتے بھائی ٹھیک ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرا پرسنل معاملہ ہے, لیکن یہ ارض مقدس جیسے دیگر مسلمانوں کے لیے مقدس ہے میرے لیے بھی میں یہاں آؤں گا عمرہ کرنے کے لیے, میں یہاں آؤں گا اللہ کے گھر کا طواف کرنے, اس کام کے لیے میں اس جگہ کو یوز نہیں کروں گا. تو اب بھی موقع ہے, اگر یہ کہہ دے تو بہت بڑی خوشی ہوگی, ہم سب کو بہت خوشی ہوگی. تو اور چلو انہوں نے نہیں کیا, باقی دیگر اداکاروں سے ایکٹروں سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں جو مسلم ہیں کہ بھائی اگر آپ کو حکومت سعودیہ بلائے تو آپ ایکسکیوز کر لو. بولے ایکسکیوز می سر, یہ مقدس جگہ ہے. اب دیکھو کوئی ڈانسر کو کوئی حرم میں بلائے ناچنے کے لیے تو وہ نہیں جائے گا نا, کوئی سنگر کو کوئی مسجد میں بلائے کہ آپ نے گانا گانا ہے, وہ کہے گا بھائی یہ عبادت کی جگہ ہے, اس کے لیے آپ کلب میں آ جائیں. تو یہ تو جزیرہ عرب ہے, یہ تو مسلمانوں کا مرکز ہے, یہ تو یہاں تو مکہ مدینہ ہے, یہاں تو حج طواف یہ سب چیزوں کے لیے یہ جگہ سوٹیبل ہے. اب بادشاہ سلامت نے تو جو کر لیا, بادشاہ کو تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا نا, بادشاہ کو تو چھیڑ کے دیکھو تو آپ خود چھڑ جاؤ گے بہت زیادہ, صحیح ہے نا. بعد میں آپ نے ایکسکیوز کرنا ہے, تو بادشاہ کے پاس تو طاقت ہوتی ہے, لیکن آپ ایکسکیوز کر لیتے تو ہمیں خوشی ہوتی. خیر میں بتا رہا تھا کہ سلمان خان کی فلمیں دیکھ کے کوئی عورت عاشق نہیں ہوگی. عاشق جب ہوگی جب سلمان خان کی مس کال چلی جائے کسی خاتون کے پاس, السلام علیکم, اور یہاں سے جواب وہ وعلیکم السلام, بس یہاں سے اب معاملہ سلمان خان فتنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کا ریلیشن ہوتا ہے نا, مسئلہ جب فلموں ڈراموں کے الگ نقصانات ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے نقصانات, لیکن اس سے ان ایکٹروں سے معاشقہ نہیں ہوتا. فلم میں جتنی مرضی خوبصورت ہیروئن ہو, جو فلم دیکھنے والا لڑکا ہے وہ اس پہ عاشق نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہے میرا اس سے کیا ریلیشن, یہ مجھے کدھر لفٹ کرائے گی. لیکن کسی ہیروئن کی آپ کو مس کال آ جائے, اس نے آپ سے خیریت پوچھ لی, آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی. یہاں فتنہ کھڑا ہوتا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, غلط کرتے ہیں, اچھا نہیں کرتے, لیکن اس کے نقصانات اتنے نہیں ہیں جتنا فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے لڑکیوں سے رابطے کے نقصانات ہیں, یا لڑکی فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے لڑکوں سے رابطے شروع. یہ تباہی ہے, اس سے گھروں سے بھاگنے کے واقعات بھی ہوں گے. میرڈ لڑکیاں میں نے خود خراب ہوتے ہوئے دیکھی ہیں, ایسی شادی شدہ لڑکیاں جو بہت پاکیزہ, بہت پاک دامن, وہ تو شادی پہ آمادہ نہیں تھیں کہ بھائی ہم نے نہیں, یعنی ان کو مردوں سے اتنی نفرت تھی, لیکن فیس بک پہ آئی ڈی بنی ہے, شادی کے بعد 6 بچے ہونے کے بعد خراب ہوئی ہیں وہ, کیونکہ فیس بک پہ کسی سے سلام دعا شروع ہو گئی, اور شروع میں تو بہن بنا کے سلام دعا ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ تصویریں آپس میں پارسل کرنا شروع, پھر اس کے بعد میاں مکھنچو کی طرح بیٹھا ہوا ہے, بیگم مارکیٹ سے شارٹ, پھر ہمارے پاس آ رہے حضرت میں جب بھی گھر جاتا ہوں بیگم نہیں ہوتی. تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. میں نہیں کہہ رہا بدگمانی کریں آپ, تو فیس بک پہ آئی ڈی یا یعنی جب آپ پرسنل نمبر شیئر کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ, پھر فتنے کے اندیشے کھڑے ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہو. تو مفتی طارق مسعود اگر ویڈیو پہ آ رہا ہے, بیان کر رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کو دیکھ کے کسی خاتون کو کوئی فیلنگ ٹائپ کی چیزیں پیدا ہوں گی. فیلنگ جب ہوتا ہے جب مس کالوں کا تبادلے شروع ہو جائے, ہیلو ہائی شروع, اور بھی آپ بھی خیریت سے, میں بھی خیریت سے, اپنا خیال رکھیے گا, آپ بھی مفتی صاحب اپنا خیال رکھیے گا. بس یہاں سے کیا مفتی صاحب کو بھی کھوپڑی گھومنا شروع, اور خاتون کی بھی کھوپڑی گھومنا شروع. تو میں تو کہتا ہوں لوگوں سے کہ مفتی پہلے آدمی ہوتا ہے, بعد میں مفتی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم بھی احتیاط کرتے ہیں, میں بھی نہیں باتیں کرتا خواتین سے, تو مجھے ویسے بھی اب خواتین کی بات اتنا سا مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے, وہ اس کو اتنا لمبا کھینچ کے بیان کرتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خاتون نے بتایا کہ میں 1975 میں پیدا ہوئی, یہاں سے بات شروع کی, حالانکہ اس کا ان کے جو مسئلہ پوچھنا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس سے کوئی تعلق نہیں تھا.
1975 में फिर मैं यूं होते होते अब मियाँ ये कर रहा है, तो अबे इसका 1975 के पैदा होने से क्या ताल्लुक है यार, वो 76 में पैदा होती तो भी यही मिलता आपको मियाँ। और मैं आपको मर्दों की शरारत बताऊं, मर्द क्या करते हैं कि चलो खातून बेचारी वो तो ना समझी में बात तूल दे देती है ना, बाज़ ख़वातीन, सब ख़वातीन की बात नहीं कर रहा जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा की, तो जो बाज़ ख़वातीन तूल देती हैं बात को, तो आदमी को चाहिए कि वो शॉर्ट कर ले, बंदा भी तूल देना शुरू करता है, तो औरत को समझ जाना चाहिए ये बंदा ठीक नहीं है, ये किरदार का ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर खातून ने अब मसला पूछते हुए बता दिया मैं 1975 में पैदा हुई, आपने भी कहा मैं भी 75 में पैदा हुआ या मैं 78 में पैदा हुआ, तो भाई तुम क्यों बता रहे हो तुम कब पैदा हुए, उसने पूछा तुमसे कब पैदा हुए। ये भी शुरू हो जाते हैं, फिर डिटेल में तफसील से हर बात का जवाब देना स्टार्ट, तो ये बंदे के भी गड़बड़ होने की अलामत हो। भाई टू द पॉइंट बात करो, हाँ या ना में जवाब दो, पतली गली से निकलो। वो तो बेचारी खातून है ना समझ, उसको बास ख़वातीन होती हैं बातें बहुत ज़्यादा करने की आदत होती है, वो तो इसलिए कर रही हैं, और आप बहुत तफसील से समझाना आपने शुरू कर दिया, तो ये भी गड़बड़ की अलामत होती है। एक खातून ने मुझे बताया कि एक जवान आदमी है, लड़का है, मुझे पढ़ाता है, तजवीद पढ़ा रहे हैं ना इंटरनेट पर, तो मैंने कहा आप खातून से पढ़ें अब लड़के से क्यों, कह रही मैंने जब उनसे पढ़ती हूँ तो वो मुझसे पहले, वो इंग्लैंड की थी, कह रही मुझसे पहले मौसम का हाल पूछते हैं, इंग्लैंड में बर्फ़बारी हो रही है, मौसम कैसा है, घर में खैरियत है सब। तो मैंने कहा उनसे बोलें आप कारी साहब हैं, आप पढ़ाएं और पतली गली से निकलें, खैरियत पूछने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए मेरा मियाँ है जो मुझसे हर वक्त खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह पूछता है, तो क्यों खामखा में। तो यहाँ होता है गड़बड़। तो वीडियो बयानात सुनने से मेरी मालूमात के मुताबिक कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, इंटरनेट पे बड़े बड़े हैंडसम स्मार्ट लोग पड़े हुए हैं, बड़े बड़े खूबसूरत लोग पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी को फितना हो रहा है तो उसके लिए सुनना जायज़ नहीं है। और ये बात खूब जहन में रखो कि ये जो ज़माना ऐसा है कि इसमें अगर हमने देखा ना इस काम में साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इस बेस पे कामों पे पाबंदी लगा दी तो आप दीन का कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इस्लामी हुकूमतें नहीं हैं। अभी देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के देखना है, फ़ायदा किस में ज़्यादा है और नुकसान कम किस में है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे करोगे तो नुकसान ना हो, हर काम में कुछ नुकसानात हैं, तो उसमें आपको ये करना है कि फ़ायदा किस में है नुकसान किस में है। तो इसकी बहुत सारी मिसालें फिर कभी देंगे।